عالم دین دماغ سے یاد کرا، اللہ کا ولی دل سے یاد کرا. اس لیے زبان سے لفظ یاد ہوتے ہیں، دماغ سے معنی یاد ہوتے ہیں، اور دل پہ اسرار کھلتے ہیں. یہ تو اللہ کا کلام ہے. اسی کلام پاک میں اللہ رب تبارک و تعالی جل مجدہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہدی للناس، سب کو راستہ دکھاتا ہے. مگر راستہ سب کو دکھاتا ہے، منزل پہ سب نہیں پہنچتے. راستہ دکھاتا سب کو ہے مگر منزل پہ سب نہیں پہنچتے. تو بھی منزل پہ کون پہنچیں گے؟ میں اس کو ایک ایگزامپل دے کے بتا دوں. کوئی باہر کا مسافر آیا اور آ کے مقامی آدمی سے، ہمارے یوسف لہری بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے پوچھا کہ بھائی میرے کو ویٹی جانا ہے. تب یہ بیٹھے بیٹھے بتایا دیکھو ایسے یہاں سے موڑ، یہ ناکا ہے نا، ہاں رائٹ پہ مڑ جا جی، پھر لیفٹ پہ موڑو، پھر رائٹ پہ موڑو، پھر سیدھا چل، وہاں چورستہ آئیں گا، ایک ادھر جاتا ہے، ادھر جاتا ہے، ادھر جاتا، پھر لیفٹ پہ مڑ جا. اب لیفٹ رائٹ اتنا بتا دیے. اب رات کی تاریکی میں انہیں چلا کوئی رستہ بتانے والا نہیں ہے، یہ تو سمجھ لیا تھا یہاں سے لیفٹ، پھر وہاں سے رائٹ، پھر وہاں سے لیفٹ. وہ ایک مقام پہ ایسے آیا نا، اسے لیفٹ یاد رہا نا رائٹ یاد رہا، ہاتھ پکڑ کے کھڑا ہوا ہے، کیا کروں؟ راستہ سمجھنا مشکل ہے. بتا تو دیا راستہ، مگر مسافر منزل پہ کیسے پہنچے گا؟ ایک دوسرے صاحب کھڑے ہوئے تھے، ہمارے منا میاں کھڑے ہوئے تھے. پوچھا کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے؟ بولے صاحب بامبے ویٹی جانا ہے، یہ رستہ بتا دیے ہیں، جانا چاہتا ہوں. تو بولے پیچھے بیٹھو، ادھر ہی جا رہا ہوں، چھوڑ دیتا ہوں. ادھر ہی جا رہا ہوں، چھوڑ دیتا ہوں. راستہ تو دونوں نے بتایا، ایک راستہ بتایا اور دوسرا منزل تک پہنچا دیا. تو قرآن راستہ سب کو بتاتا ہے، منزل پہ وہی پہنچتا ہے جو متقی ہوتا ہے. جس کے پاس تقویٰ ہوتا ہے وہی منزل مقصود پہ پہنچتا ہے. تو یہ قرآن پاک کی فضیلت ہے اور قرآن پاک کی عظمت ہے. اسی قرآن پاک میں اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے جو احکام بیان فرمائے نبی کے ذریعے، اس میں سب سے اہم چیز جو اہل سنت والجماعت کی جان ہے، جو اہل سنت والجماعت کی پہچان ہے، اور سنت الجماعت کے پاس اس کا تصور کچھ زیادہ ہی ہے. آج جو میں اللہ کے کچھ چند محبوبوں کی بات کروں کہ قرآن پاک میں اللہ نے اپنے انعام یافتہ گروپ کا ذکر فرمایا. اہدنا الصراط المستقیم، قرآن کی تفسیر جو سب سے اچھی تفسیر مانی جاتی ہے کہ قرآن تو قرآن ہو. اللہ نے ایک جگہ حکم دے دیا، احکام بیان کر دیے، آیت نازل ہوئی اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. آپ نے دعا کی، اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پہ چلا، ان کے راستے پہ چلا جن پر تو نے انعام کیا، جن پر تو نے انعام کیا. اب آپ اس کی تفسیر حدیث میں مت دیکھیں، حدیث میں اس وقت دیکھیے جب قرآن میں آپ کو نہ ملے. مگر قرآن پاک میں دوسری جگہ اللہ نے بتا دیا کہ اللہ نے کن پر انعام کیا. تو پروردگار عالم فرماتا ہے انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اللہ نے انعام کیا نبیوں پر. انعمت علیہم کی تفسیر دوسری جگہ موجود ہے کہ اللہ میرے مولا تو نے کس پر انعام کیا؟ اللہ نے کہا اللہ نے نبیوں پر ایمان کیا، انعام کیا، صدیقین پر انعام کیا، شہیدوں پر انعام کیا، اور صالحین اللہ کے ولیوں پر، نیک بندوں پر انعام کیا. تو پروردگار فرما رہا ہے کہ بندے خالی صراط مستقیم کی دعا مت کر، بلکہ یہ دعا کر کہ پروردگار ہمیں غوث و خواجہ کے راستے پہ چلا. کیونکہ انعام یافتہ تو یہی لوگ ہیں، یہی لوگ انعام یافتہ ہیں. ظاہر ہے کہ بمبئی کی سرزمین پر یہ اولیاء اللہ مخدوم ماہیمی، یہ بابا بہاؤالدین، یہ حاجی عبدالرحمان شاہ بابا، یہ حاجی ملنگ،
یہ حاجی علی، یہ لوگ کون ہیں؟ یہ وہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا ہے. یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا ہے. اور عجیب بات ہے، نماز فجر میں بولتا ہے ان کے راستے پہ چلا، ظہر میں بولتا ہے ان کے راستے پہ چلا، عصر میں کہتا ہے ان کے راستے پہ چلا. اب اگر کوئی ان کے راستے پہ جا رہا ہے درگاہ کو تو روک کے بولتا وہاں کیوں جا رہی؟ مطلب پھر اللہ سے کیوں بولا ان کے راستے پہ چلا؟ ہم تو ان کے راستے پہ بھی جاتے ہیں اور ان کے آستانے پہ بھی جاتے ہیں، ورنہ جب تک ہم ان کے آستانے پہ نہ جائیں ان کا راستہ کیسے معلوم ہوگا؟ ان کا راستہ کیسے معلوم ہوگا؟ تو انعمت علیہم، اللہ ہم کو ان کے راستے پہ چلا. تو یہ راستہ کس کا ہے؟ جن پر اللہ نے انعام کیا. اور یہ انعام یافتہ گروپ یہی اولیاء اللہ ہیں. اور تاریخ اسلام بتاتی ہے کہ صحابہ، اہل بیت اطہار اور صحابہ کی مقدس خدمات کے بعد، ان کی قربانیوں کے بعد عالم اسلام پر اگر کسی کا احسان ہے تو اللہ کے انہی نیک بندوں کا احسان ہے. یہی اولیاء کاملین ہیں، یہی اولیاء اللہ ہیں جو اسلام کی آبیاری کیے ہیں اور سارے عالم پر اسلام کا پرچم لہرا دیے ہیں. ہندوستان کی سرزمین پر کسی بادشاہ نے اسلام نہیں پھیلایا. ہندوستان کی سرزمین پر کوئی بابر، کوئی اکبر، کوئی ہمایوں، کوئی اورنگزیب، تاریخ بتاتی ہے کہ اورنگزیب نے کبھی کوئی اسلام کی تبلیغ نہیں کی. ارے یہ تو مسلمانوں کی سلطنت کو ختم کرتے پھرتا تھا، یہ کیا مسلمان اسلام کی تبلیغ کرے گا؟ کوئی اکبر نے اسلام کی تبلیغ نہیں کی. یہ پیورلی سیکولر تھے، ان کو دھرم سے، مذہب سے کوئی تعلق نہیں تھا. مگر خدا کی قسم ہندوستان میں اسلام کسی بادشاہ نے نہیں پھیلایا ہے. یہ گنبدوں میں، شاہی گنبدوں میں سونے والے، یہ محلوں میں رہنے والوں نے اسلام نہیں پھیلایا ہے. ارے بوریوں پر بیٹھ کر انہوں نے اسلام پھیلایا ہے. چٹائی پر بیٹھ کر انہوں نے اسلام پھیلایا ہے. ان کے ساتھ ہتھیار نہیں تھا، ان کے ساتھ تلوار نہیں تھی. اور یہ غلط تھیوری ہے کہ مسلمانوں نے تلوار کے زور پہ اسلام پھیلایا. نہیں، اسلام کو تلوار سے کوئی تعلق نہیں ہے. اسلام نے کردار سے اسلام پھیلایا ہے. صاحب بزرگان دین کی مقدس ہستیاں، ان کے چہرے، ان کا بیٹھنا، ان کا اٹھنا، ان کا کھانا، ان کا پینا، ان کا بات کرنا، یہاں کے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا. یہاں پر بھی بڑے بڑے رشی منیش ہیں، مگر یہ کیسے ہیں کہ ان کی بات ہی الگ ہی ہے. تو لوگ اسلام کو بعد میں سمجھے، خواجہ کو پہلے سمجھے. اسلام کو بعد میں سمجھے، مخدوم ماہینی کو پہلے سمجھے. ان کو دیکھ کر مسلمان ہوئے ہیں کہ جس کے چلنے والے اتنے اچھے ہیں تو اس کا مذہب کتنا اچھا ہوگا. تو یہی اولیاء کاملین ہیں. اور جب بھی اسلام پر کوئی مصیبت آئی تو یہی آگے بڑھے ہیں. بادشاہ ہیں تو گھر میں جھانکتے رہ گئے، بیٹھے رہ گئے چھپ کے. یہی اولیاء اللہ ہیں جو اسلام کو ہر حیثیت سے، ہر حالت میں بچائے ہیں، چاہے بیرونی حملہ ہو، چاہے اندرونی حملہ ہو. تو یہ اللہ کے مقدس بندے جن کو پروردگار نے فرمایا کہ اللہ نے صالحین پر انعام کیا، تو انہی صالحین کو اللہ نے کہیں اولیاء اللہ کہا، کہیں صالحین کہا، کہیں متقین کہا، کہیں صادقین کہا، کہیں ساجدین کہا، کہیں راکعین کہا. یہ الگ الگ انداز میں اللہ نے الگ الگ ان کی صفتوں کا ذکر فرمایا. کہیں رکوع کرنے والوں کے زمرے میں شامل کیا، کہیں سجدہ کرنے والوں کے زمرے میں شامل کیا، اور کہیں قیام کرنے والوں کے زمرے میں شامل کیا، اور کہیں قانتین، انتہا سے زیادہ صبر کرنے والوں کے زمرے میں شامل کیا. یہ صبر ہی تو کرتے تھے، نہ کھانے کو کھانا تھا، نہ پہننے کو کپڑا تھا، نہ رہنے کو گھر تھا. چلے اللہ کی رضا کے لیے اسلام پھیلانے. جہاں موقع ملا کھا لیے، اور جہاں نہیں ملا پتے کھا کے زندگی گزار دیے. یہ اولیاء اللہ کی مقدس زندگیوں کا صدقہ ہے کہ چھاؤں میں بیٹھ کے ہم اسلام کی باتیں کر رہے ہیں. یہ انہی کی تو محنت ہے. کوئی سرمایہ دار نے پھیلایا ہے؟